بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 340 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ اسی آیت وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم جس چیز کو پڑھیں گے وہ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ کا معنی اولاً ہے، اور پھر ایَّایَ فَارْهَبُونَ اور ایَّاکَ نَعْبُدُ میں جو تاکید کا فائدہ ہے وہ کس میں زیادہ ابلغ اور آکد ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کس کس سے ڈرنا چاہیے اور کس سے نہ ڈریں، اس حوالے سے بھی مختصر سا کلام ہوگا۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ وضاحت بھی ہم کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اللہ کا فرمان نقل کیا کہ رب فرماتا ہے اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، فِيمَا تَأْتُونَ وَتَذَرُونَ، یعنی تم جو کام کرتے ہو اور جو کام چھوڑتے ہو ان تمام میں مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وخصوصاً فی نقد العہد، بالخصوص جو ہے وہ وعدے کو توڑنے میں تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَهُوَ آکد فی افادۃ التخصیص من ایاک نعبد، اور ایَّایَ فَارْهَبُونَ یہ زیادہ تاکیدی جملہ ہے تخصیص کا فائدہ دینے میں بنسبت ایاک نعبد سے، لما فیہ من التقدیم من تقریر المفعول، اس لیے کہ اس میں مفعول کی پختگی کے حوالے سے وہ تقدیم ہے، والفاء الجزائیۃ الدالۃ علی تضمن الکلام معنی الشرط، اور جو فارہبون پر فاء جزائیہ ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کلام یہ معنی شرط کو شامل ہے، کأنہ قیل ان کنتم راہبین شیئا فارہبون، کہ اگر تم کسی شے سے ڈرتے ہو تو وہ میری ذات ہونی چاہیے، مجھ سے ڈرو۔ والرہبۃ خوف مع تحرز، والآیۃ متضمنۃ للوعد والوعید دالۃ علی وجوب الشکر والوفاء بالعہد، وأن المؤمن ينبغي ألا يخاف أحدا إلا اللہ تعالی۔ اور رہبت کے معنی اس خوف کے ہیں جس میں احتیاط اور اجتناب بھی ہو، اور آیت جو ہے وہ وعدے کو اور وعید دونوں کو شامل ہے، دلالت کرنے والی ہے شکر کے واجب ہونے پر اور وعدے کے پورے کرنے کے واجب ہونے پر۔ اور بے شک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی ایک سے بھی خوف نہیں کھاتا، کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔
مصنف علیہ رحمہ نے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کے فوراً بعد تحریر کیا فِيمَا تَأْتُونَ وَتَذَرُونَ، یعنی کہ جو کام تم کرتے ہو اور جو کام تم چھوڑتے ہو دونوں کے بارے میں صرف مجھ سے ڈرو۔ لازم ہے کہ فقط میرا ہی خوف اوامر کی بجا آوری میں ہو، جو تمہارے لیے جو ہے میں نے اوامر فرمائے تو ان کی بجا آوری میں بھی میرا ہی خوف ہو، اور نواہی کے ترک میں بھی، یعنی جو میں نے تمہیں جن جن چیزوں سے روکا منع فرمایا تو ان کے ترک میں بھی تمہیں میرا ہی خوف ہو، اور یہی تمہارے لیے ایک تازیانہ ثابت ہو۔ اور بالخصوص جو ہے فرمایا خصوصاً فی نقد العہد، کہ خاص کر مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے وقت تو میری عظمت، میری قہاریت اور میرے جبار ہونے کا تصور یہ تمہارے ذہن میں اس وقت تو رہنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا، یعنی کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ یہاں پہ، اور إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اچھا، اب یہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اور إِيَّايَ فَارْهَبُونَ ان میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں یہ اتنی پرزور تخصیص نہیں ہے جتنی کہ إِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مفعول کے مقدم ہونے کے ساتھ تخصیص جو ہے وہ تکرار مفعول بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں إِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں تو یہاں تقدیم مفعول کے ساتھ ساتھ تکرار مفعول بھی ہے۔ ایک تو مفعول مقدم ہے اور دوسرا جو ہے وہ مفعول مقرر بھی ہے، تو یہ ایک جو تکرار والی بات ہے وہ ایک درجہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ پر فضیلت لے گی۔ تو اس وجہ سے جو تخصیص إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں ہے اس سے کہیں زیادہ تخصیص إِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں ہے۔ اچھا، یہاں فَارْهَبُونَ میں جو فا جزائیہ ہے، اب یہ فا کا آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے چونکہ فا جزا پہ آتا ہے، اور جزا جہاں ہوگی تو اس سے پہلے شرط بھی کہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فا جزائیہ کا ہونا اس سے پہلے موجود شرط کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ الفاء الجزائیۃ الدالۃ علی تضمن الکلام معنی شرط کا یہی معنی نکلتا ہے کہ فَارْهَبُونَ میں جو فا ہے یہ جزائیہ ہے، اور یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ جو سارا کلام ہے یعنی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ والا یہ مانن شرط کو شامل ہے۔ اچھا، یہاں معنی شرط اس لیے لکھا کہ لفظاً تو یہ جملہ شرطیہ نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھیں تو جو مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ شرط و جزا والا ہی ہوتا ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ اس کو معنی کو تعبیر کرتے ہیں کہ شرط و جزا والا مفہوم پیدا کیسے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، کانہ قیلا، گویا کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی شے سے بھی ڈرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم خوف رکھتے ہو، تمہیں ڈر لگتا ہے کسی شے سے، تو پھر سب سے زیادہ جس سے ڈرنا چاہیے وہ میری ذات ہے۔ تو اب ان کنتم راہبین شیئا یہ ہوا شرط، اور فَارْهَبُونَ یہ اس کی ہو گئی جزا، کہ اگر تمہیں کسی شے سے ڈر لگتا ہے تو پھر تمہیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ فرمایا فَارْهَبُونَ، پھر تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ شرط و جزا والا معنی یہاں پر پیدا ہو گیا۔ اچھا، اب رہبتن کے حوالے سے، یعنی چونکہ فَارْهَبُونَ یہ رہبتن سے بنا ہے، اور رہبت کسے بولتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ اس خوف کے معنی میں آتا ہے کہ جس میں احتیاط بھی ہوتی ہے اور اجتناب بھی ہوتی ہے، یعنی خوف مع تحرز کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یعنی اوف بعہدکم یہ وعدے پر مشتمل ہے، یہ گویا اس کا اعلان ہے کہ جو لوگ اپنے عہد کو پورا کریں گے تو ان کی طرح طرح کے اجر و ثواب سے ان کو نوازا جائے گا، اور
اوفو بعہدی، جو امر کا صیغہ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ واجب ہے اور اس کے وعدے کا ایفا وہ ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آخر میں ایک عام بات کی جو ہر مومن کے لیے ہے، فرمایا کہ ان المؤمن ینبغی الا یخاف احدا الا اللہ تعالی، کہ مومن جو ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی شے سے نہ ڈرے، اس لیے کہ اگر وہ دنیاوی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت دنیا کے ہر شے پہ حاوی ہے، اخروی معاملہ ہے تو اس وقت بھی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو لہٰذا کل شیء ہالک الا وجہہ، تو وہ تو انسانوں کا مالک اور مالک یوم الدین ہے، تو لہٰذا ہر حقیقی ملک کا جو تمغہ امتیاز ہے وہ ایک ہی ہستی کو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو لہٰذا مومن کو کسی بھی لحاظ سے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سوا کسی کا، لیکن اللہ کا خوف بندے کو رہنا چاہیے۔ تو یہی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کا مفہوم ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فیما تأتون وتذرون کا ہماری آیت سے کیسا تعلق ہے، اس کو واضح کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ایاک نعبد اور ایایا فرحبون میں تاکید کے اعتبار سے فرق کیا ہے، اس کو واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔